صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ کتاب صفت صلاۃ، اور ہم خواتین کی نماز پڑھنے والے باب جو ہیں پچھلی دفعہ ہم نے شروع کیا تھا۔ آج جو باب ہے اس کا عنوان ہے انتظار الناس قیام الامام العالم، کہ نمازیوں کا امام عالم کے کھڑے ہونے کا انتظار کرنا، یعنی نمازی جو ہیں وہ انتظار کریں گے کہ امام جو ہے وہ نماز ختم کر کے کھڑا ہو اور اس کے بعد نمازی کھڑے ہوں گے۔ اس کے اندر بھی خواتین کا چونکہ تذکرہ، اس لیے اس حدیث کو اس خواتین والے باب میں امام بخاری لے کے آئے ہیں۔ حدیث ہے 828، اور یہ حدیث ہند بنت الحارث سے روایت ہے۔ ہند بنت حارث انا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے فرماتی ہیں، زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اخبرتھا ان النساء فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کننا اذا سلمنا من المکتوبۃ، جب فرض نماز کا سلام پھیر لیتی، قمنا وثبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کھڑی ہو جاتی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ بیٹھے رہتے۔ قمنا وثبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن صلی من الرجال ما شاء اللہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے مرد جتنی دیر اللہ چاہتا بیٹھے رہتے۔ فاذا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام الرجال، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے تو مرد بھی اٹھ جاتے۔ کیا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرماتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، اور اس کے پیچھے ہم یہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ خیال ہے صحابہ کرام کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بیٹھے رہتے تھے کہ خواتین جو ہیں وہ نکل جائیں، اور جب ان کا خیال ہوتا تھا کہ خواتین آگے جا چکی ہیں تو پھر اٹھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر جو باقی مرد تھے وہ بھی اٹھتے تھے۔ یعنی پیچھے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ خواتین کو مسجد میں جانے کی اجازت تھی اور کہا گیا کہ مرد جو ہیں وہ ان کو روکے نہ۔ تو یہ جو آج حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، اگلی حدیث بھی ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں اصول و ضوابط کچھ ہمیں بتائے گئے ہیں کہ مردوں کی طرف سے اصول و ضوابط کیا ہوں گے اور خواتین کی طرف سے اصول و ضوابط کیا ہوں گے۔ تو یہاں اس حدیث میں پہلی چیز جو ہمیں مل رہی ہے مردوں کی طرف سے ضابطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرد بیٹھے رہیں گے جب تک کہ خواتین نکل نہیں جاتی۔ مطلب کیا ہے کہ وہ خواتین کے احترام میں ان کے پردے، ان کی حیا کا، ان کی سیفٹی کا خیال رہے گا کہ اگر عورتیں اور مرد مکس ہوں گے تو ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اگرچہ وہ صحابہ کرام تھے، ان کے درجات بہت بلند تھے، لیکن یہ حدیث اور سارا دین اسلام تو قیامت تک کے لیے ہے۔ تو ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوگا کہ سارے لوگ اسی درجے کے تقوی والے ہوں اور اسی درجے کے ایمان والے ہوں۔ اگر مکسنگ ہوگی تو ظاہر ایسا ہو سکتا ہے کہ راستے میں جاتے ہوئے کوئی مرد بھی کسی عورت کو تنگ کرے، یا کوئی بھی جو ایسا واقعہ ہو جائے جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ ایک ضابطہ بتایا گیا کہ عورتیں پہلے نکلیں گی، اور وہ جب کسی یعنی تھوڑا فاصلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد مرد نکلیں گے۔ تو یہ اسلام کا مزاج ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختلاط پسند نہیں تھا، اور دین اسلام کے اندر بھی اختلاط جو ہے عورتوں اور مردوں کا ناپسندیدہ ہے، کہ حتیٰ کہ دیکھیں کہ نماز ایک اور مسجد جو ہے ایک پاکیزہ جگہ ہے، اور یہاں پہ وہی لوگ جاتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں اور جن کے اندر اللہ کا خوف اور تقویٰ ہوتا ہے، لیکن وہاں بھی پسند نہیں کیا گیا کہ عورتیں اور مرد جو ہیں وہ مکس ہوں اور اختلاط کے ساتھ مسجد کو جائیں اور اختلاط کے ساتھ واپس آئیں، بلکہ وہاں بھی پسند کیا گیا کہ الگ الگ جائیں، اور الگ الگ جو ہے ان کی صفیں بھی الگ ہوں اور ویسے بھی وہ الگ ہوں، اور الگ الگ ہی نماز جو ہے وہ پڑھیں، اور نکلتے ہوئے بھی اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ پہلے عورتیں نکلیں اور پھر مرد نکلیں۔ تو یہ ضابطہ جو ہے یہ مردوں کی طرف سے تھا۔ اگلی حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ یہ حدیث ہے 829، یہ حدیث بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ عن عائشہ فرماتی ہیں، قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الصبح، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کرتے، لا یصلی الصبح، صبح کی نماز پڑھتے، فینصرف النساء، تو عورتیں جو تھیں وہ اس حال میں واپس جاتی تھیں، متلفعات بمروطہن ما یعرفن من الغلس، کہ وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوتی تھیں، چادریں انہوں نے لپٹی ہوتی تھیں اور وہ اندھیرے میں پہچانی نہیں جاتی۔ اب یہ ضابطہ آ گیا عورتوں کی طرف سے۔ اچھا، وہاں ہم نے جو پیچھے پڑھا تھا، جو پچھلی دفعہ ہم نے حدیث پڑھی تھی، وہ عشاء کی نماز کے بارے میں تھی کہ دیر تک عشاء کا وقت ہو گیا اور بہت دیر ہو گئی، اور لوگ بچے اور عورتیں جو سونے لگ گئے، تاریکی ہو گئی، لیکن خواتین مسجد کے اندر موجود تھیں۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ فجر کی نماز کے بارے میں، اور فجر کی نماز ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل اگر ہم دیکھیں دسمبر کا مہینہ ہے
اور فجر کی نماز جو ہے صبح 6 بجے کے قریب ہو رہی ہوتی ہے، 6 سوا 6، اور بھی باہر اندھیرا ہوتا ہے۔ اب اپنے ملک میں تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس اندھیرے میں عورتیں جو مسجد جا سکتی ہیں، لیکن کس طرح کا امن تھا اس دور میں، اور کس طرح کا امن ابھی بھی سعودی عرب کے اندر موجود ہے کہ ہم لوگ جب عمرہ کرنے جاتے ہیں تو فجر تو کیا آتا ہے، جس کے وقت بھی اکیلے مسجد کی طرف جاتے ہیں، اور کہیں بھی دور بھی ہو ہوٹل چاہے، لیکن پھر بھی خواتین جو ہیں وہ جاری ہوتی ہیں، ایک ایک خاتون بھی جاری ہوتی ہے الحمدللہ، وہاں پہ کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ تو جہاں دین اسلام نافذ ہوگا وہاں کس درجے کا امن ہوگا، کس درجے کی حفاظت ہوگی کہ عورتیں فجر کے وقت اندھیرے میں بھی مسجد جا سکتی ہیں۔ تو یعنی ایک تو یہ وہی بات آ گئی کہ عورتوں کا حق اور ان کو اجازت، اور دوسری بات یہ کہ امن کس درجے کا، اور کتنی عورتوں کی حفاظت، اور کس طرح کے حالات تھے کہ عورتیں بآسانی مسجد جا سکتی تھیں اور انہیں مسجد جانے کی اجازت تھی۔ یہ ہمیں ایک آئیڈیل نظام نظر آتا ہے اسلام کا کہ کس طرح کا ماحول تھا، ارد گرد تھا کہ کوئی مرد تنگ نہیں کرتے تھے، عورت جس وقت بھی نکلی ہے وہ اکیلی جا سکتی ہے، مسجد جا سکتی ہے، ظاہر ہے کہیں اور بھی جا سکتی ہوں گی، جاتی ہوں گی۔ تو مطلوب یہ ہے کہ ایسی اسلامی حکومت ہو جہاں مکمل امن ہو اور عورتوں کی عزت اور حفاظت کا خیال رکھا جائے، اور عورتوں کو ولی حقیقی آزادی میسر ہو، اور اس آزادی میں وہ چاہیں تو نماز پڑھنے جائیں اور چاہیں تو کہیں اور جائیں، اور ان کو کوئی چھیڑنے والا، تنگ کرنے والا نہ ہو۔ تو ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ عورتیں جو تھیں ان کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا متلفعات بمروطہن، کہ اپنی چادروں کے اندر لپٹی ہوتی تھی۔ مطلب عورتیں بھی آج کی طرح کی آزاد عورتیں نہیں تھیں کہ دوپٹوں سے بے نیاز اور چادروں سے بے نیاز اور بن ٹھن کے اور میک اپ کر کے اور خوشبوئیں لگا کے وہ جا رہی ہیں، بلکہ وہ پاک باز عورتیں تھیں، پاک باز خواتین تھیں، اور ظاہر صحابیات تھیں۔ تو مطلوب یہ ہے کہ خواتین بھی اپنی حیا کا، پردے کا، اسلام کے جو احکام حجاب ہیں ان کا خیال رکھیں، ان پر عمل کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکلیں۔ یعنی یہ شرائط عورتوں کی سائڈ پہ ہیں، یعنی مردوں سے کہا کہ وہ بیٹھے رہیں جب تک کہ عورتیں نکل نہ جائیں، مردوں کے بھی حق پہ تھا، ان کے سائڈ پہ اصول و ضوابط تھے، اور خواتین کے سائڈ پہ کیا ہے کہ وہ اپنی حیا کا، پردے کا خیال رکھ کے بغیر زینت کیے ہوئے مسجد جائیں، یا اسی سے اگر مسجد وہ بغیر زینت کے جائیں گی تو بازاروں میں کیسے زینت کے ساتھ جا سکتی ہیں۔ یعنی یہ ضروری چیز ہے کہ پھر وہ بازار کے اندر بھی زینت کے ساتھ جانے والی نہ ہوں، کجا یہ کہ مسجد جو ہے وہ مطلب یہ کہ اگر مسجد میں زینت کے ساتھ نہیں جا سکتی تو بازار کیسے جا سکتی ہیں۔ جہاں بھی عورت کو جانا ہے وہ اپنی چادر لے کے، اس کو لپیٹ کے اور اپنی حیا کے ساتھ جائے گی۔ اور پھر چونکہ اندھیرا ہوتا تھا تو اندھیرے میں ما یعرفن من الغلس بھی فرمایا کہ وہ اندھیرے میں پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ دو چیزیں ہوتی تھیں، یعنی ایک تو پردے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھیں، اور دوسرا اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی۔ تو دیکھیں کہ یہ وہ بہترین خوبصورت ماڈل دور تھا جس میں خواتین کو حقیقی آزادی میسر تھی۔ آج کی عورت تو جو آزادی مانگتی ہے وہ کچھ دوسری ہی نوعیت کی ہے، اسے یہ والی آزادی نہیں چاہیے۔ لیکن اور اس آزادی میں اللہ تعالیٰ نے کتنا حسن رکھا تھا کہ ان کا خاندانی نظام بھی برقرار رکھا۔ شوہروں کو حکم دیا کہ ان کی خواہشات کا احترام کریں، اور مردوں کو حکم دیا کہ ان کی حیا کا احترام کریں، ان کی حفاظت کا احترام کریں، حتیٰ کہ مسجد میں بھی وہ بعد میں نکلیں، عورتیں پہلے نکلیں۔ اور عورتوں کو دوسری طرف حکم دیا کہ وہ اپنی حیا کا خیال رکھیں اور اپنے پردے کا خیال رکھیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ گھر سے نکلیں۔ تو یہ یعنی بہت ہی خوبصورت ہمیں منظر نظر آتا ہے دین اسلام کا۔ اور آج کی عورت جو مغرب کے پیچھے ماری ماری پھر رہی ہے کوکے نسواں کے لیے، 1400 سال پہلے، اب تو 1500 سال ہو چکے، اسلام نے کس طرح سے عورت کو حقیقی آزادی، حقیقی امپاورمنٹ، اور اس کو اس کے خواہشات پہ عمل اور اس کے جو حقوق نسواں تھے وہ اس کو عطا کیے۔ یہ ایک مثال ہے۔ اس طرح کی اگر اس کو مسجد جانے کی اجازت ہے تو ظاہر دیگر کاموں کی اجازت بھی دین اسلام دیتا ہے، لیکن کچھ ضابطے، کچھ حدود، قیود اور شرائط عائد کرتا ہے کہ کچھ حدود و قیود کا مردوں کو خیال رکھنا ہوگا اور کچھ حدود و قیود کا خواتین کو خیال رکھنا ہوگا۔ ان کا احترام کریں تو اس کے بعد دونوں کو آزادی ہے کہ وہ کس طرح سے دونوں کے جو حقوق ہیں وہ اسلام ان کی حفاظت کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔